السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین اور نمرا سہیل ہمارے ساتھ ہیں۔ نارووال میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے سیکیورٹی اسکواڈ کی گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ اس کے بعد ہوا کیا ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ تو اس کے بعد جو ہم نے معلوم کیا، افسوسناک ہے، انتہائی افسوسناک ہے۔ ہم نے کچھ چیزیں چیک کی، جو اس کے مدعی ہیں ان سے رابطہ کیا، ان سے بات کی، اور اپنے ناظرین کے لیے ابھی ہم رکھیں گے اپنے ناظرین کے سامنے کہ وہ گفتگو ایکچولی کیا ہوئی اور انہوں نے جو کچھ بتایا ہے خوفناک۔ لیکن یہ ریپلے نہیں ہے، غالباً اگست کی 17 تاریخ تھی یا 11 تاریخ تھی، کچھ اس کے آس پاس، اگست تھا 2017، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیوں نکالا مہم کے سلسلے میں نکلے تھے دارالحکومت سے لاہور آنے کے لیے، اور میاں نواز شریف صاحب کا پلان یہ تھا جی ٹی روڈ سے جائیں گے، مختلف شہروں میں رکیں گے، تقاریر کریں گے، اور کیوں نکالا کا سوال کرتے ہوئے میاں صاحب جائیں گے۔ یہ پلان بنایا گیا تھا مریم نواز شریف کی جانب سے۔ میاں نواز شریف وزارت عظمیٰ کے منصب سے نکالے جا چکے تھے 28 جولائی کو 2017۔ اب میاں صاحب جا رہے ہیں، اور میاں صاحب کے پاس وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑیاں تھیں، بی ایم ڈبلیو گاڑیوں کا قافلہ تھا، اس میں پروٹوکول تھا، سابق وزیر اعظم کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ چونکہ منسٹرز وغیرہ تھے، پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب، تو سارا پروٹوکول لگا دیا گیا تھا، تو میاں صاحب کے ساتھ ڈھیروں گاڑیاں تھیں۔ پھر قائدین تھے جماعت کے جو اس مہم میں تھے میاں صاحب کے ساتھ، تو قافلہ لے کر میاں صاحب نکلے ہوئے تھے۔ لالا موسیٰ، یہ قمر زمان قاہرہ کا شہر ہے، یہاں پر ایک بچہ، اس کا نام تھا حامد، اس کو میاں نواز شریف صاحب کے قافلے کی گاڑی نے کچل ڈالا۔ اچھا، اس گاڑی کا نمبر بتایا گیا، ڈان اخبار نے رپورٹ کیا تھا SS875۔ مجیب الرحمان شامی صاحب کے اخبار نے اس گاڑی کا نمبر، الفا نومیرک ہوتا ہے نا، یعنی کچھ الفابیٹس ہوتے ہیں، کچھ نمبر ہوتے ہیں۔ مجیب الرحمان شامی صاحب کے اخبار نے الفا نومیرک کی جگہ گاڑی کا نمبر لکھا، گاڑی نمبر 265۔ ایسے کیسے پتا چلے گا؟ مطلب قافلے میں شاید 265 گاڑیاں تھیں، گاڑی نمبر 265 تھی۔ یہ اس کی ٹکر سے بچہ جاں بحق ہو گیا۔ اچھا، یہ بڑا آسان کام تھا، لیکن گاڑی کا نمبر صحیح نہیں پتا چلا، کیونکہ آج بھی اگر آپ SS875 یا چلیں SS265 چیک کر لیں آن لائن، پنجاب جو وہیکل ویریفیکیشن اتھارٹی ہے، تو اس کی ویب سائٹ پر یہ دونوں گاڑیاں چیک کرنے پر وہیکل ناٹ فاؤنڈ آ رہا ہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ طے کیا کہ وہ 1 سے 2 دن کے بعد لالا موسیٰ اس بچے کے گھر جائیں گے۔ اس واقعے پر میاں نواز شریف صاحب اظہار افسوس کریں گے کہ یہ ہوا ہے، اور میاں صاحب لالا موسیٰ سے نکلے، گجرانوالا پہنچ گئے، ان کی گاڑی کہیں بھی نہیں رکی۔ اس واقعے کے فوری بعد رکنا چاہیے تھا۔ ان کو پتا چل گیا تھا کہ ایک اور یہ ہو چیز گیا یاد آ گئی اس چیز سے۔ میاں نواز شریف صاحب، اب وہ، اس کا نام ہے فرید نیموچی، لندن میں میاں نواز شریف صاحب کا جو باؤنسر ٹائپ کا گارڈ ہے نا، مارشل آرٹس ایکسپرٹ، اس نے ایک خاتون پہ تھوک دیا تھا، اور اس پہ فرد جرم عائد ہو گئی، اس پہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ تب بھی میاں صاحب روک سکتے تھے، ٹھیک ہے نا، یا گاڑی رکواتے، ایک خاتون تھی، ان کا اپنا گارڈ تھا، میاں صاحب اترتے کہتے ہیں آئی ایم سوری، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے بدتمیزی کی میں اس کو دیکھتا ہوں، بڑا اچھا جیسچر ہوتا، نہیں، اس وقت اس بچے کو تو مار ڈالا، کچل ڈالا۔ وہ اس وقت نہیں رکے تو پھر اس وقت میاں صاحب تب رک سکتے تھے، تب بھی نہیں رکے۔ پھر میاں صاحب نے طے کیا کہ علم میں ہوگا جب یہ واقعہ ہوا ہوگا، کیونکہ میاں صاحب نے گجرانوالا جا کے تقریر میں بتایا کہ مجھے پتا چلا ہے، تو میاں صاحب کے علم میں 1.5-2 گھنٹے بعد آ گیا، 1.5-2 گھنٹے بعد آ گیا۔ میاں صاحب نے یہ طے کیا کہ 2 سے 3 روز میں اس بچے کے گھر جا رہے ہیں، اور میاں صاحب کو پارٹی کے لوگوں نے مشورہ دیا کہ حالات کشیدہ ہیں، نہ جائیں، اور میاں صاحب نے یہ مشورہ مان لیا۔ میاں صاحب، اچھا یہ تو چلیں ایک چیز تھی نا، پولیس کہتی رہی، لوکل پولیس لالا موسیٰ کی، کہ اس گاڑی کی کسٹڈی ہمیں دیں، ہمیں تفتیش میں اس گاڑی کو شامل کرنا ہے۔ اس گاڑی کی کسٹڈی بھی نہیں دی، ایک گھر کا بچہ مار دیا، اس گاڑی کی کسٹڈی بھی نہیں دی۔ شیری رحمان صاحبہ، اف آئی ایم ناٹ رانگ، ان کا قافلہ خیبر پختونخوا میں کہیں تھا، اور وہاں پر اس قافلے میں شامل ایک گاڑی کی ٹکر سے ایک ہلاکت ہو گئی تھا۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے، پرانا واقعہ کچھ، کہ وہ خاتون تھی، مرد تھا، کون تھا۔ عمران خان صاحب یہ جو ریلی لے کر نکلے ہوئے تھے ابھی، تو وزیر آباد میں عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا تھا، اس سے کچھ پہلے گجرانوالا مرید کے سڑک پہ کہیں کسی جگہ تھے، چینل 5 کی رپورٹر تھی صدف،
تو وہ عمران خان صاحب کے ٹرک کے نیچے آ گئی تھی. صدف خطرناک کام کر رہی تھی کہ وہ جو درمیان میں اتنی پتلی سی ایک دیوار ہوتی ہے جس کے بیچ میں کھمبے لگے ہوتے ہیں روشنی کے لیے اور وہ حد فاصل ہوتی ہے آنے جانے والی سڑک کے درمیان, وہ اس پر دوڑ رہی تھی شارٹس لینے کے لیے یا ٹرک میں جانے کے لیے. وہ اتنی پتلی دیوار اتنی چوڑی ہے, اس پر ایک پاؤں دوسرا پاؤں سلپ ہوا, گری اور اس ملٹی ویلر کے نیچے. خوفناک. یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ ان کے گھر وغیرہ گئے تھے, لیکن ایک جان یہاں پر بھی گئی تھی. اب یہ جو ہوا ہے نارووال میں جی کرتارپور روڈ, ڈی پی او صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی کے لیے گاڑیاں کرتارپور جا رہی تھیں جب مبینہ طور پر ایلیٹ فورس کی گاڑی اوورٹیک کرتے ہوئے موٹر سائیکل سے ٹکرائی, جس سے نوجوان ابو بکر موقع پر ہی جہاں بحق ہو گیا جبکہ اس کا دوست حادثے میں محفوظ رہا. ڈی پی او کے مطابق نوجوان کے لواحقین کی درخواست پر FIR درج کی گئی ہے. تحقیقات کے بعد ذمہ داروں کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی کی جائے گی. اور تاہم بعد ازاں درج کرائی گئی FIR میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا. دوسری جانب نواز لیگ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کچھ دیر پہلے لاہور سے نارووال کے لیے روانہ ہوئی ہیں جہاں وہ بیساکھی میلے میں شرکت کریں گی, جبکہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے نارووال میں گاڑی کی ٹکر سے ایک نوجوان کی ہلاکت کا ملبہ مریم نواز کے پروٹوکول پر ڈالا. علی رضوان نام ہے جن کی مدیت میں FIR درج ہوئی ہے, علی رضوان ولد محمد اکرم. علی رضوان یہ کہتے ہیں SHO صاحب کی خدمت میں درخواست درج کرنے کی ریکویسٹ کرتے ہوئے کہ وہ موزہ جسر یا جسڑ اس کے رہائشی ہیں, دکانداری کرتے ہیں. 18/4/2024 آج کی تاریخ صبح 8:30 بجے کے آس پاس کا وقت تھا. دکان پہ موجود تھا. پتہ چلا کہ ان کے کزن ابو بکر ولد فخر ایاز, ان کو گاڑی نے ٹکر مار دی ہے. DHQ اسپتال لائے. ٹکر سے جو اس کو چوٹ لگی تھی 1112 والے لے کر آئے تھے, نہیں بچا. یہ لڑکا گزر گیا. اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکاری ڈالے نے ٹکر ماری ہے, سرکاری ڈالے نے میرے کزن کو ٹکر ماری ہے. ہم نے ان سے بات کی, بالکل, اور ان سے بات کر کے ہم نے پوچھا کہ آپ نے جو FIR کروائی ہے اس میں آپ نے یہ نہیں لکھوایا کہ یہ سرکاری ڈالا کس محکمے کا تھا, آپ نے یہ نہیں لکھوایا کہ یہ کہاں جا رہا تھا, کیا تھا, آپ کو کیا پتا تھا. تو انہوں نے کہا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا اس وقت تک. لیکن پھر انہوں نے بعد میں بتایا کہ یہ CM کا جو کانوائے تھا, سیکیورٹی اسکواڈ تھا, اس میں شامل تھا. میں نے پھر اس کے بعد ان سے پوچھا, میں نے کہا حلقہ, تو انہوں نے کیا بتایا, احسن اقبال صاحب, نارووال احسن اقبال صاحب کا حلقہ. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ احسن اقبال صاحب کی طرف سے کوئی آیا ہو, ممکن ہے کہ وہ اسلام آباد میں ہو, ان کی طرف سے کوئی آیا ہو, مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کوئی آیا ہو, کچھ ہوا ہو, اور اب ممکن ہے کہ چلی بھی جائیں وہ, لیکن کسی نے رابطہ کیا. صبح کا یہ واقعہ ہوا ہے آج ٹائم دیکھیں, اور وہ نارووال میں ہی ہیں. میں نے کہا کسی نے کوئی رابطہ کیا ہو, تو انہوں نے کہا نہیں جی کسی نے کوئی رابطہ وغیرہ نہیں کیا. پھر ہم نے ان سے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ چونکہ اپنا تمام تعارف کروا کے ان سے یہ کی تھی, وہ ہم نے ریکارڈ بھی کر لی ہے. وہ اپنے ناظرین کو پہلے ہم گفتگو سنوا دیتے ہیں, اور میری پنجابی کے لیے معافی, لیکن گفتگو بہت ان سے ظاہر ہے کہ ایک شخص جس کے گھر میں ڈیتھ ہوئی ہے اس سے گفتگو سنیے پہلے. السلام علیکم. علی رضوان صاحب بات کر رہے ہیں؟ رضوان صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا, میرا نام طارق متین ہے, میں ایک صحافی ہوں. مجھے پوچھنا یہ تھا کہ یہ صبح 8:30 بجے کے قریب واقعہ ہوا ہے. اچھا, اور ٹھیک, CM ਦੀ ਸਕਾਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਠੀਕ. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 8:30 ਵਜੇ ਖਬਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ. ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀ ਨਾ ਗੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ. ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਮ. ਅੱਛਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ. ਰੁਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਅਸਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 112 ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੁੱਟੇ ਜਿੱਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਲਾ ਸੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਲਾ ਕਿਸ ਦਾ?
ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਐ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਕਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਾਨ ਪਾਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਜਨਾਬੇ ਸਾਰੀ ਜੇ ਮੁਤਲਕਾ ਅਦਾਰੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ उसके अलावा किसी डाला आया रहेगा। अच्छा पता जानो ने की करना जी नहीं तो किसी ने राब्ता किया है सीएम ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜਾਂ कोई नहीं कोई किसी ने कोई रास्ता नहीं किया हैगा। मैं कि डीसी एक दो घुमाया मैं डीसी को घुमाया थी मैं डीएसपी ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਸਐਚਓ ਦੋ ਤਿੰਨ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ? ਜੀ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੀ ਮੁੰਡਾ? ਸਾਡੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ ਰੋਡ ਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰਵਲ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੱਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਐਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ठीक है ऐसी ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। थैंक यू मेहरबानी अल्लाह रहम कर सी इंशाल्लाह। अच्छा ये आप जो बता रहे हैं तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कोई आता वो आती कोई इनसे बात की जाती कुछ नहीं हुआ। इनकी एफआईआर भी ऐसी हुई कि इन लोगों ने एहतजाज की धमकी दी, फिर इनके घर एक मामला सोशल मीडिया पर आ चुका घर एक मोबाइल आ गई, वो ये कहने लगे हमें तो ये भी नहीं पता कि अभी ये आई क्यों है और पोस्टमार्टम वगैरह जो है वो हो गया है और जुल्म हुआ है हमारे साथ। ये लेकिन सोशल मीडिया पे सुबह से ये चल रहा है, अभी तक कोई उनसे कांटेक्ट नहीं किया गया। आपको लगता है कि अब मरियम नवाज साहिबा आप कर लेंगी कांटेक्ट, जाएंगी या कुछ करेंगी उनके लिए? करना चाहिए, जाना चाहिए, ये आसान सी बात है ना। और चली जाएं तो अच्छी बात है, इजहार अफसोस करें प्रॉपर, प्रॉपर इजहार अफसोस करें। एक जाके जिस इस गाड़ी का जो ड्राइवर था वो पुलिस कस्टडी में दे दिया जाए, ये गाड़ी दे दी जाए, पहले भी नहीं हुआ था, ये कर लिया जाए। और मरियम नवाज, हाँ हादसा है, सही आप सही कह रहे हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो ये बताएं कि आइंदा इस तरह से गाड़ी नहीं चलाई जाएगी, तमीज से गाड़ी चलाई जाएगी। देखिए डाला ये जो है ना ये नफ्सियात है, कल भी हम ये बात कर रहे थे। डाला हुआ, V6 हुआ, V8 हुआ, बड़ी गाड़ी हुई, ये नफ्सियात है। और जितनी आपके बराबर में छोटी गाड़ी हो उसको अंदाजा होता है कि बड़ी गाड़ी वाला करता हुआ क्या जा रहा है। बाइक हो तो उसको तो फिर और अंदाजा हो जाता है कि क्या करता हो जा रहा है। तो इनको ये समझाने की जरूरत है, ये तालीम की, तहजीब की, तमीज की कमी, कानून पर और ये अमल पहले दरामद से ही समझाया जाना चाहिए ना, लेकिन इस तरह का वाकया और ये पहली बार तो नहीं हुआ। अब हम एक पुलिस बार बार एक विजन चीज बताती है, पंजाब पुलिस बार बार ट्विटर करके वजीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक, वजीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक। अच्छा मतलब आपका काम है, आपका इतनी चापलूस किस्म की पुलिस है ये आजी पंजाब की, तो मुसलसल वजीर आला पंजाब के विजन के भाई काम करो अपना। इससे पहले कभी आपने देखा ये होते अपना आपका अपना महकमा है नहीं, मतलब ये शहबाज शरीफ का विजन नहीं होता था पुलिस ये नहीं करती थी, ये उस्मान बुजदार का विजन नहीं होता था पुलिस नहीं करती थी, ये मुराद अली शाह का, सरफराज बुगटी का या अली अमीन गंडापुर का या इनसे पहले वज़राए आला का विजन नहीं होता था पुलिस नहीं करती थी। मतलब अजीब इन्होंने खुद लगवाया है ना। मेरी पुलिस से बात हुई, मैंने कहा ये क्या कहने लगे, उन्होंने कहा है मेरा नाम इस्तेमाल करें। अच्छा तो इसलिए हर पोस्ट में वजीर आला मरियम नवाज के विजन के मुताबिक। अच्छा विजन से क्या होगा? नहीं अच्छा कौन सा विजन यार, विजन के मुताबिक औरतों पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया, मतलब ये कौन सा मजाक है, किया जाएगा नहीं। अच्छा मर्दों पे भी ना करें, मैं तो ये कह रहा हूँ पुलिस का ये काम है, बुनियादी काम को भी मरियम नवाज के विजन के मुताबिक बच्चों से उनकी जिम्मेदारी है। मतलब अभी मरियम नवाज ने विजन तो नहीं दिया, आपकी बुनियादी जिम्मेदारी के लिए मरियम नवाज का विजन कहाँ से आ गया भाई? विजन हो या तनख्वाह मरियम नवाज देती है, तनख्वाह मरियम नवाज देती है, गवर्नमेंट से आ रही है। और गवर्नमेंट से आने का मतलब क्या है? आवाम के पैसों से, टैक्स पेयर के पैसों से या कर्जे के पैसों से। और कर्जा कौन उतारेगा? आवाम उतारेंगे, तमाम मुल्क उतारेगा, तो भाई वो सब पे ही पड़ेगा। और मरियम नवाज के विजन के मुताबिक अजीब बकवास है भाई, कम से कम कायदे आजम के विजन के मुताबिक कर लो ना।
کام کام کام. جو سرکاری افسر ہے وہ قوم کا خادم ہے, یہ قائد اعظم کا ویژن ہے, اس کو قائد اعظم کے ویژن کے مطابق کر لو, ویژن ٹھیک کر لیں اپنا. یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.